أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اے بندو ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین مذہب بننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دیکھو نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک دنیا کی نعمتیں جسے کھانا پینا، مال، اولاد، عزت، وآبرو، مکان، زمین و جائیداد وغیرہ نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان کے فائدوں کی حد ہے۔ نمبر دو دوسری نعمتیں آخرت کی ہیں اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کو کوئی حد نہیں، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، جیسے جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج و غم نہ ہونا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی خوشی ہو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ضرور ہوگی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو دنیا کی نعمتیں دو چار دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مشہور ہے سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہے اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو کھانا ایک نعمت ہے مگر اس میں کتنی تکالیف اور محنت ہے کہ زمین میں کھاد کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندھو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ، یہ تو کھانے سے پہلے کی تکالیف ہے، اور کھانا کھانے میں اور اس کے بعد بھی تکلیفیں ہیں۔ مثلا کبھی مرچ اور نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی ہیضہ ہو گیا، یا دست آنے لگے، یا قے ہو گئی، یا کوئی مرض ہو گیا۔ حکیم ڈاکٹر کے نسخے پیے جاتے ہیں، کہیں ہاضمہ کے لیے چورن کھایا جاتا ہے۔ دیکھ لو دنیا کی ایک کھانے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں جب ملیں گی تو کبھی ختم نہ ہوگی اور نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو جنت میں کوئی پھل کھانے کا تھوڑا تو اس میں سے ایک خوبصورت حور نکل آئے گی، وہ کہے گی السلام علیکم، پھل الگ کھایا اور مفت میں ایک حور بھی ہاتھ آ گئی۔ غرض کے جنت میں عجیب عجیب حالت ہوں گی، اور جنت میں جتنا دل چاہے کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو، بھی مزہ آئے گا۔ نہ پیشاب پاخانے کی تکالیف، نہ ہضمے نہ حیضے کا ڈر، نہ بدہضمی کا خطرہ، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو کا نام ہی نہیں، اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا، کوئی مرض ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ ملی، اور آخرت میں ایک دن دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائے گی، ہٹ جائیں گی۔ اب خود سمجھ لو کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں یا آخرت کی، اور جنت کی نعمتیں اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں معلوم ہوگا۔ یہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ پھر افسوس کی بات ہے اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ دین اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ کی پوری نعمت ہے، اس کا پسند فرمایا ہوا بس اس سے پورا نفع حاصل کرو اور اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کرو، عقیدوں اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہوں تو اس کے انوار و برکات تمہارے چہروں سے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم
بھی تمہارے یہاں تک کہ غیر مسلم تمہاری اچھی عادتیں اور اچھے عمل کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اس میں مقناطیس کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی ادا ہے دل کی کھینچتی ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیوں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہی کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں، یہ انجام ہوا ہماری بے عملی کا۔ مسلمان بھائیوں ذرا ہوش کرو آخر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھانا ہے، نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو، اللہ و رسول کی حکم کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشی۔ مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دیکھو آج کل ہماری حالت ایسی بگڑ گئی ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے صورت و شکل اور لباس وغیرہ میں کسی بزرگ عالم جیسا رنگ ڈھنگ نہ بنایا ہو، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کود کر کھلا غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کرتے جاتے ہیں، اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک ایسی ردی اور گندی مسلمان ہے، توبہ کرو، کفار کے طریقے کو چھوڑ دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے بہت جلدی ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے مکانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری، اور ہم ان کو نہایت سایہ میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ، ایمان لانا اور مسلمان ہونا اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان ایمان اور اچھے کاموں کی برکت سے ہمیشہ جنت میں عیش و آرام پائے گا، مگر اے انسان بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، تو برا بڑا اے بندگی ہے یاد رکھ، فض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔